بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام، أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. آج ہمارا 14 نمبر سبق ہے اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے الحس علم ام آلۃ العلم، یعنی حواس خمسہ جو ہیں، 5 سینسز، سینسری پرسیپشنز جو ہے، ان کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کی حقیقت کیا ہے؟ جو حس حاصل ہوتی ہے آیا وہ خود علم ہے یا وہ اعلی علم ہے؟ یعنی سینسری پرسیپشنز constitutes knowledge itself or merely serves as a tool for its acquisition. تو بھائی علم کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں، یعنی ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے راستے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ علم الکلام کے ائمہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ اول حواس خمسہ، دوسرا جو ہے وہ ہے خبر صادق، اور تیسرا ہے عقل۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ حواس خمسہ سے متعلق ہے۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ یعنی انسان کے پاس جو ہے ظاہری 5 حواس ہیں۔ نمبر 1 قوت سامعہ، یعنی سننا، آوازوں کے ادراک کے لیے۔ نمبر 2 قوت باصرہ، یعنی دیکھنا، رنگوں اور شکلوں کے ادراک کے لیے۔ نمبر 3 قوت شامہ، یعنی خوشبو اور بدبو کے ادراک کے لیے۔ نمبر 4 قوت ذائقہ، یعنی چکھنا، ذائقوں کے ادراک کے لیے۔ اور نمبر 5 قوت لامسہ، یعنی چھونا، گرمی، سردی، نرمی اور سختی وغیرہ ان کے ادراک کے لیے۔ اب یہ حواس جو ہیں یہ ٹولز ہیں، سورسز ہیں، بذات خود علم نہیں ہے، یا یہ خود علم ہے۔ تو متکلمین جو ہیں، متکلمین کے ہاں ان میں ایک علمی فرق ہے۔ اول یہ کہ آلے کی طور پر آنکھ، کان اور ناک وغیرہ جو ہیں یہ محض آلات ہیں، اوزار ہیں، جن کے ذریعے محسوسات یعنی مادی چیزیں جو ہیں وہ نفس پر ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا علم کے طور پر حس کو لینا، یعنی العلم حس، جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز سرخ ہے۔ کسی سرخ چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ سرخ ہے۔ تو یہ یقین جو ہے یہ علم ضروری کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حواس کی سلامتی کے وقت انسان کے اندر یہ علم پیدا کر دیا اور پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم آلات کا استعمال کرتے ہیں تو آلات کے استعمال کے نتیجے میں آخر میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ انسانی نفس کے اندر علم پیدا فرماتے ہیں، جس کا انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے، البتہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نظریات میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔ اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ ادراک یعنی دیکھنا یا سننا، یہ دراصل ایک قسم کا علم ہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق ہمارے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔
یعنی جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے، تو یہ جو چیز یعنی دیکھنے کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جبکہ ماتریدیہ کا نظریہ یہ ہے کہ حواس جو ہے یہ صرف اسباب موصلہ ہے، یعنی پہنچانے والے راستے اور آلات ہیں۔ اصل حکمران اور اصل مدرک اور پہچاننے والا وہ عقل ہے جو ان حواس سے ملنے والی معلومات کو ترتیب دیتی ہے۔ حواس جو ہیں یہ صرف جزوی چیزیں بتاتے ہیں، جیسے آپ کو آنکھیں یہ بتائے گی کہ یہ پھول ہے، جبکہ عقل ان سے کلی حقائق اخذ کرتی ہے۔ تو ماتریدیہ کے نزدیک جو ہے اصل مدرک جو ہے وہ عقل ہے۔ تو بھائی اشاعرہ جو ہیں ان کے نزدیک حواس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ حس جو ہے یہ ایک قسم کا علم ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک حس جو ہے یہ صرف اعلیٰ اور راستہ ہے۔ اسی طرح اشاعرہ کے نزدیک مرکزی کردار جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، اور اسی عادت مبارکہ کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ دل میں اس حس سے علم پیدا فرماتا ہے۔ جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک عقل جو ہے، عقل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اور اس عقل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصل مدرک بنایا ہے، جو کہ اس حس سے کلی حقائق اخذ کرتی ہے۔ تو معمولی علمی پرکھ کے باوجود حتمی نتیجے میں کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے۔ پھر یہاں پر منکرین حواس کا ایک فرقہ ہے، اس کا ذکر بھی کرتا چلوں، سوفسطائیہ۔ قدیم زمانے میں کچھ لوگ جنہیں سوفسطائیہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حواس پر جو ہے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ کیا ہے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ہمیں اگر آسمان جو ہے وہ آسمان نظر آتا ہے تو وہ آسمان نہیں، زمین نظر آتی ہے تو وہ زمین نہیں، کوئی چیز سرخ نظر آتی ہے تو وہ سرخ نہیں ہے، کوئی چیز پودا درخت نظر آتی ہے تو وہ پودا اصل میں درخت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جو ہے ان کے نزدیک یہ خیالات ہیں، اوہام ہیں۔ یعنی سوفسطائیہ نے حواس ہمسا کو نہ تو آلے کے طور پر مانا اور نہ اس سے حاصل ہونے والے حس کو علم کے طور پر مانا، یعنی انہوں نے کلی انکار کیا۔ یعنی اشاعرہ نے حس کو علم کے طور پر جانا، اور ماتریدیہ جو ہے انہوں نے حس کو آلے کی طور پر جانا، سورس کی طور پر جانا، جبکہ سوفسطائیہ جو ہے انہوں نے حواس ہمسا سے حاصل ہونے والے حس کو نہ تو آلے کی طور پر مانا اور نہ علم کی طور پر مانا، بلکہ کلی طور پر انکار کیا۔ بہرحال اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں وہ دونوں اس بات پر متفق ہے کہ حواس سے حاصل ہونے والا علم یہ علم ضروری ہے، علم یقینی ہے۔ مثلا جب آپ آگ کو چھوتے ہیں تو آپ کو تپش کا جو احساس ہوتا ہے، آپ چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، کسی طریقے سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو مجھے تپش اور گرمائش پہنچی ہے، یہ احساس اور حس جو پہنچی ہے، یہ علم ہے یا نہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ بیماری کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے یا موانع واقع ہونے کی وجہ سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی خارجی حجاب نہ ہو، اور حواس جو ہے وہ بالکل صحیح ہو، اور حاصل ہونے والے علم کے تمام شرائط اپنی جگہ پر پائے جاتے ہوں، تو پھر اس صورت میں ان سے حاصل ہونے والا علم جو ہے یہ یقینی ہوتا ہے۔ تو سوفسطائیہ کے خلاف جو ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہے وہ آپس میں متفق ہے۔ تو گویا کہ حواس وہ کھڑکیاں ہیں جس سے ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ حواس خود علم نہیں بلکہ علم کا سبب ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک جب یہ حواس سلامت ہو اور ان کا تعلق کسی چیز سے جڑ جائے تو اللہ تعالی ہمارے اندر اس چیز کا علم پیدا فرماتا ہے۔
تو بھائی یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اس کی بنائی ہوئی دنیا کو اور کائنات کو پہچانتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔